अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफोटेनमेंट चैनल के साथ मैं हूं शुएब वड़ाइच। दोस्तों, मैं आज आपको मोटरवे पर दरिंदगी का शिकार होने वाली खातून के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं। उस पर गुज़रता हुआ हर एक वो लम्हा जब उस पर दरिंदगी के वार हो रहे थे और उस पर गुज़री हुई वो क़यामत नुमा रात, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि वो कौन थी, वो कहाँ से आई थी, उसका ख़ानदान क्या था और वो लाहौर से इस गुजरांवाला क्या करने जा रही थी। सब कुछ लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि इंफोटेनमेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। खातून का ताल्लुक़ फ़रांस से था। फ़रांस में तालीम हासिल की, फ़रांस ही में जवान हुई और फ़रांस ही में शादी हुई। खामन गुजरांवाला का रिहायशी था लेकिन पेरिस में रहता था। खातून का मैका लाहौर में था। मैके और ससुराल के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। खामन खातून को मैके जाने से रोकता रहता था। घर गुजरांवाला में था, गुजरांवाला ही में रहती थी। पढ़ी लिखी, बाएतमाद और समझदार थी। ये 8 सितंबर को शॉपिंग करने के लिए लाहौर गई। तीनों बच्चे भी इसके साथ थे। शॉपिंग के बाद वालिदा के घर चली गई। रात का खाना खाया, बच्चों को नींद आ गई तो इसने गुजरांवाला वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। वालिदा रोकती रह गई लेकिन इसका ख्याल था कि खामन को पता चल गया तो वो नाराज़ हो जाएगा। लाहौर से गुजरांवाला का फ़ैसला सिर्फ 40 मिनट का था। ये अक्सर आती जाती रहती थी, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं थी। ये रात 12:30 बजे लाहौर से निकली, महमूद बूटी से मोटरवे पर आई और गुजरांवाला की तरफ ड्राइव करने लगी। ये रात 1:05 पर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर आई। ये यूं ही लिंक रोड पर पहुंची तो इसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। सड़क पर अंधेरा था। ये खौफजदा हो गई। बच्चे पिछली सीटों पर सोए हुए थे। इसने फ़ौरन अपने खालाजाद भाई सरदार शहजाद को फ़ोन किया। इसने इसे मशवरा दिया कि तुम 130 डायल करके मोटरवे पुलिस को इत्तला दे दो, मैं भी आ रहा हूँ। इसने अपने दोस्त जुनैद को साथ लिया और ये गुजरांवाला से रवाना हो गया। खातून ने हेल्पलाइन पर मोटरवे पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसे बताया गया कि आप M11 की लिंक रोड पर हैं और ये मोटरवे पुलिस की हद में नहीं आता। ताहम मोटरवे पुलिस ने खातून को एक मकामी नंबर दे दिया। खातून ने इस पर राब्ता किया और बताया कि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं इस वक्त लिंक रोड पर फंस गई हूँ। इसे बताया गया कि आप फिक्र ना करें, हम कुछ करते हैं। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे मार्च 2020 में मुकम्मल हुई। पंजाब हुकूमत ने इसकी निगरानी के लिए स्पेशल फोर्स बनाई थी और ये फोर्स पंजाब पुलिस या मोटरवे पुलिस की बजाय कमिश्नर लाहौर के महतात थी, मगर ये भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं थी। चुनांचे लाहौर सियालकोट मोटरवे, इसकी लिंक का 4 किलोमीटर का टुकड़ा अमलन किसी के कंट्रोल में नहीं था। इसके गिर्द 3 गांव आबाद हैं। इसके लुच्चे लिफंगे अक्सर मोटरवे पर आकर गाड़ियां लूटते रहते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं खातून की कहानी की तरफ वापस आता हूं। खातून ने गाड़ी अंदर से लॉक की और सरदार शहजाद और पुलिस का इंतज़ार करने लगी। 2 घंटे गुजर गए मगर पुलिस आई और ना सरदार शहजाद पहुंचा। इस दौरान 2 औबाश वहां आ गए। पुलिस का ख्याल है कि ये दोनों प्रोफेशनल लूटर्स नहीं थे, क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल होते तो इनका तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ होता। ये करीबी देहात के मामूली वारदात ये हैं। ये थोड़ी देर गाड़ी को वॉच करते रहे। जब 2 घंटे तक कोई शख्स गाड़ी के करीब नहीं आया तो फिर इन्होंने इसे लूटने का फ़ैसला किया। एक डाकू के हाथ में एक डंडा था जबकि दूसरे के पास एक छोटा सा हथियार था। ये गाड़ी के करीब पहुंचे और हथियार दिखाकर खातून को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। खातून ने इनकार कर दिया। धमकियां देने लगे लेकिन खातून ने दरवाज़ा नहीं खोला। ये मुश्ताल हो गए और डंडा मारकर शीशा तोड़ दिया। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। खातून डर कर सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। एक डाकू इसके पीछे दौड़ा। इसी दौरान वहां से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी के ड्राइवर ने खातून को देख लिया मगर इसकी स्पीड ज़्यादा थी। ताहम गाड़ी में सवार खालिद मसूद के जहन में आया कि इसने 15 पर पुलिस को इत्तला दे दी।
اسی دوران دوسرے ڈاکو نے خاتون کا 2 سال کا بچہ اٹھایا اور اسے لے کر جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ خاتون بچے کو بچانے کے لیے گاڑی کی طرف واپس آ گئی۔ دوسرے ڈاکو نے اس کے دوسرے بچے بھی گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال لیے۔ ماں بچوں کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ الجھ پڑی اور بار بار بچوں کو کلمہ پڑھنے اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین بھی کرتی رہی۔ بچے چیخ رہے تھے۔ خاتون ڈاکوؤں کی منتیں بھی کر رہی تھی، لیکن دنیا میں انسان سے بڑا درندہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جب جانور بنتا ہے تو یہ جانوروں کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی درندے تھے۔ یہ چاروں کو دھکیل کر سڑک سے نیچے کھائی میں لے گئے۔ آگے جنگل تھا۔ ایک ڈاکو نے تینوں بچوں کو سائیڈ پر پھینکا اور ان کے سر پر ہتھیار رکھ دیا۔ بچے سسک رہے تھے، جبکہ دوسرے ڈاکو نے خاتون کو بے بس کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے لڑتی رہی۔ اسی دوران پہلے ڈاکو نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ماں تھی، چنانچہ وہ بچوں کی سلامتی کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ دوسرا ڈاکو آگے بڑھا اور پہلا بچوں کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ڈاکوؤں کو کوئی جلدی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دونوں نے اس کے بعد گاڑی سے خاتون کے زیور، نقدی اور ATM کارڈ لیے اور اس سے کہا، خاموش ہو کر یہاں بیٹھی رہو، اگر تم سڑک پر گئی تو تم چاروں کی جان لے لیں گے۔ اس دوران دور سے موٹر سائیکل کی آواز آئی اور وہ دونوں اٹھے اور اندھیرے میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں 2 موٹر سائیکل گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ڈولفن فورس کے 4 اہلکار تھے۔ وہ گاڑی کے قریب اترے۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ دروازے پر لہو کا نشان تھا۔ نیچے کھائی کی طرف بچے کا چھوٹا سا جوتا پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں جوان ڈر گئے اور انہوں نے زور زور سے کون ہے کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ جنگل سے کوئی آواز نہ آئی۔ ڈولفن فورس کے ایک جوان نے ہوا میں فائر بھی کیا۔ کھائی 15 فٹ گہری تھی، اس میں اندھیرا بھی تھا۔ جوان آوازیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ آگے کھیت شروع ہو گیا۔ اسے اچانک ٹارچ کی روشنی میں زمین پر کوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو یہ بچے کا دوسرا جوتا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ اسی دوران اسے کسی عورت کی ڈری سہمی آواز آئی، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں جان سے نہ مارو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ آواز کی طرف دوڑا اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر دہل گیا۔ سامنے کھیت کے کنارے ایک خوف زدہ عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر خراشیں تھیں اور 3 بچے خوف زدہ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ عورت نے بچوں کو اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا۔ پولیس کا جوان خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینا شروع کر دی، مگر وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ ہسٹریائی انداز میں اس کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں نہ ماریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ آپ ہماری گاڑی بھی لے جاؤ، میں تمہیں اور رقم بھی منگوا دیتی ہوں، بس ہمیں نہ مارو۔ پولیس اہلکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسے کہا، بہن آپ پریشان نہ ہوں، میں واقعی پولیس اہلکار ہوں، لیکن وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی دوران دوسرے اہلکار بھی آ گئے اور بچے انہیں دیکھ کر مزید سہم گئے اور انہوں نے ماں کو جکڑ لیا۔ ماں انہیں بار بار کہہ رہی تھی کہ تم آنکھیں بند کر لو اور کلمہ پڑھو۔ وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، لیکن بچوں کی زبانیں گونگ تھیں اور آنکھیں بند ہونا بھول چکی تھیں۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے پولیس اہلکاروں اور ٹارچ کی لائٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے وائرلیس پر کنٹرول آفس کو اطلاع دی اور پولیس متحرک ہو گئی۔ خاتون SHO کو بھی بلا لیا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی۔ خاتون SHO نے خاتون کو تسلی دی، اس کے جسم پر چادر ڈالی اور اسے اور اس کے بچوں کو لے کر سڑک پر پہنچ گئے۔ اسی دوران خاتون کا کزن سردار شہزاد بھی پہنچ گیا۔ خاتون میڈیکل کے لیے تیار نہیں تھی۔ پولیس نے اسے بڑی مشکل سے رضامند کیا۔ یہ اسے بچوں سمیت ہسپتال لے کر گئی۔ میڈیکل ٹیسٹ کرائے، نمونے لیے اور انہیں گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ گھر پہنچ گئے، لیکن آج پانچویں چھٹے دن بھی بچے پھٹی ہوئی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھتے ہیں اور یہ ہر اجنبی شخص کو دیکھ کر کانپنے لگتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ انکل ہماری ماما کو مت ماریں، پلیز انہیں چھوڑ دیں۔ یہ بچے المیہ ہیں، لیکن
ان سے بڑا المیہ خاتون ہے۔ یہ سارا دن باتھ روم میں گزار دیتی ہے۔ یہ اب تک اپنے جسم پر ہزاروں ٹن پانی بہا چکی ہے، لیکن اس کے جسم سے اس نظام، اس معاشرے کی گن نہیں اتر رہی۔ یہ خود کو پاک نہیں سمجھ رہی، اور یہ عورت اس وقت تک پاک نہیں ہو سکے گی جب تک ہم اس ملک کو ملک اور اس معاشرے کو معاشرہ کہتے رہیں گے۔ میں عمر شیخ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اصل ذمہ دار یہ عورت ہے۔ کیونکہ ہمیں انسان اور قبر فروشوں کی اس بستی کو معاشرہ سمجھ بیٹھی تھی، اور یہ بڑی بے وقوف تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی انسان بستے ہیں، اور یہ انسان عورتوں کو عورت نہیں، ماں، بہن اور بیٹی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس ملک میں لا بھی ہے اور آرڈر بھی۔ چنانچہ یہ اٹھی، بچوں کو لیا اور رات کے وقت لاہور گجرانوالہ روانہ ہو گئی، اور یہ بھول گئی کہ یہ ریاست بے شک مدینہ کی ریاست ہے، لیکن اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ یہاں عورت تو عورت، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ عورت کتنی بے وقوف تھی، یہ درندوں کے اس غار کو معاشرہ سمجھ بیٹھی تھی۔